السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا اور ان کا صبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے طویل علالت کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے مرض سے شفا حاصل کرنے کے لیے ان الفاظ کا چناؤ کیا۔ فرمایا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پس منظر، حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر مبارک 4 صورتوں میں آیا ہے۔ سورہ نساء اور سورۃ الانعام میں صرف ان کا اسم مبارک آیا اور سورۃ الانبیاء اور صاد میں مختصر طور پر ان کا بیان آیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر سخت آزمائش آئی، بیماری اور مصائب و مشکلات نے انہیں ہر طرف سے گھیر لیا تھا، مگر وہ صبر و شکر کے سوا کوئی بات زبان پر نہیں لائے۔ اللہ کے حضور نہ صرف عبدیت کا اظہار کرتے رہے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ رجوع الی اللہ میں اضافہ ہوا۔ ان کے بارے میں فرمایا وہ بہت ہی اچھا بندہ اور ہماری طرف ہی رجوع کرنے والا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام یقطان کی نسل سے ہیں، یا تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے دور کے ہیں اور یا حضرت اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کے معاصر ہیں۔ محققین تورات کی اکثریت کا کہنا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام عرب تھے، عرب میں پیدا ہوئے، اور تاریخ میں سفر ایوب کے نام سے جس کتاب کا تذکرہ پایا جاتا ہے وہ اصلاً قدیم عربی میں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے عربی سے عبرانی میں منتقل کیا۔ سفر ایوب میں ہے کہ وہ شہر اوز مشرقی فلسطین میں قیام پذیر تھے۔ ان کے مویشیوں پر سبا کے لوگوں نے حملہ کیا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الانبیاء میں انبیاء کی ترتیب قائم فرمائی ہے۔ اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کیا گیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر۔ وہ پاک باز انسان تھے، اللہ تعالیٰ کے ہاں انبیاء کی جماعت میں شامل ہیں۔ دولت اور کثرت اہل و عیال کی وجہ سے بہت خوش بخت تھے، مگر ایک آزمائش نے آ لیا۔ مال و متاع، اہل و عیال، جسم و جان، سب پر مصیبت آئی۔ مال و متاع ختم ہوا، اہل و عیال فوت ہوئے، اس کے ساتھ ہی سخت بیماری نے آ دیا۔ شکوہ و شکایت کرنے کے بجائے اپنے رب کے حضور صبر و شکر کرتے رہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ایوب نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں اور تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دعا کا انداز اس قدر لطیف اور مؤدب ہے کہ صرف اپنی تکلیف کو مختصراً ذکر کیا، اس کے بعد یہ کہہ کر چپ ہو جاتے ہیں، نہ شکوہ کیا اور نہ کسی چیز کا مطالبہ کیا۔ ادب کا یہ عالم ہے کہ یہ نہیں کہا تو نے مصیبت میں ڈال دیا، بلکہ بیماری کو شیطان کی جانب منسوب کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں شیطان نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ ہماری شریعت ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی خیر کی نسبت ہو وہ اللہ رب العزت کی طرف کرنی چاہیے، اور کسی شر کی نسبت ہو تو وہ اپنی طرف یا شیطان کی طرف کی جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم پوری کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے دور میں ایک بار شیطان طبیب کی شکل میں آپ کی بیماری کی حالت میں آپ کے پاس آتا ہے۔ نیک بیوی نے علاج کرنے کے لیے کہا، اس نے شرط رکھی کہ اگر تیرا خاوند صحت یاب ہو جائے تو میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنا آپ نے میرے شوہر کو شفا دی، میرے علاج کا یہی معاوضہ ہے۔ بیوی نے وعدہ کر لیا۔ بعد ازاں اس کا ذکر ایوب علیہ السلام سے کیا۔ ایوب علیہ السلام کو اس پر بہت غصہ آیا۔ فرمایا کہ وہ شیطان تھا جو غلط الفاظ تم سے کہلوانا چاہتا تھا اور تو نے کہنے کا وعدہ کر لیا۔ قسم کھائی کہ جب میں صحت یاب ہو جاؤں تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ یاد رہے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے وعدہ کیا تھا مگر یہ الفاظ نہیں کہے تھے۔ جب ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی تو قسم پوری کرنے کا سوال پیش آیا۔ ایک طرف غمخوار اور خدمت گزار بیوی تھی، دوسری طرف قسم پوری کرنے کا مسئلہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام پریشان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی کو شوہر کے ساتھ وفاداری کا یہ صلہ دیا کہ حکم ہوا کہ آپ اپنی قسم نہ توڑیں بلکہ 100 تنکوں کا ایک گٹھا بنائیں اور اس سے اپنی بیوی کو ایک ضرب لگا دیں، اس طرح قسم پوری ہو جائے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔
اور ہم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لو، اس سے مارو اور اپنی قسم پوری کرو۔ بے شک ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا، بہت ہی عاجز بندہ، ہر حال میں وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم خداوندی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی آہوازاریوں کو قبول فرماتے ہوئے صحت کاملہ عطا فرمائی اور حکم دیا کہ اپنے پاؤں کو زمین پر ماریں، جس سے ایک چشمہ جاری ہوگا، ٹھنڈے پانی سے غسل کریں اور اسے پئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے چشمے سے غسل کیا اور اس سے پانی پیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے سے بھی بہتر صحت اور حسن جمال عطا فرمایا، جس کا ذکر سورہ صاد کی آیت نمبر 42 میں کیا گیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سونے کی ٹڈیاں آسمان سے برسائیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام انہیں پکڑ پکڑ کر کپڑے میں ڈالنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام سے استفسار فرمایا کہ ایوب، کیا ہم نے سب کچھ دے کر تجھے غنی نہیں کر دیا؟ کہنے لگے، کیوں نہیں، لیکن میں تیری برکات سے لاپرواہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تھے رب تعالیٰ کے چہیتے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام، جنہوں نے بہت سارے کٹھن مراحل دیکھے، جنہوں نے بہت آزمائش والی بیماری کو سہا اور کبھی بھی رب سے کبھی شکوہ اور شکایت نہیں کیا۔ اور ان کی دعا ہم میں سے ہر کوئی مرض کی حالت میں ضرور پڑھے، جس کے بدلے میں، جس کے پڑھنے کی وجہ سے رب تعالیٰ پہلے سے بہتر صحت اور مال و دولت اور پہلے سے بہتر زندگی عطا فرماتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ بہت پیاری دعا ہے جس میں اپنی تکلیف کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے رحم کی صفت کو بیان کیا گیا۔ اللہ رب العزت کو اپنے وہ بندے بہت پسند ہیں کہ جو شکوہ شکایت نہیں کرتے، بلکہ ہر مصیبت اور ہر بیماری آزمائش میں اللہ رب العزت کے حضور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کے واقعے سے، قصے سے ہمیں صبر کا سبق ملتا ہے، اور یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی رب کے حضور شکوہ شکایت نہیں کرنا، بلکہ صرف اپنی حاجت بیان کر دینی ہے۔ باقی اللہ رب العزت خود جو ہے ہمارے مسائل حل فرما دیتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔